تاریخ کا وہ عظیم الشان یورپی اتحاد تھا جس میں فرانسیسی نائٹ، جرمن جنگجو، ہنگری کی شاہی فوج اور وینس کا بحری بیڑا سب ایک پرچم تلے جمع ہو گئے۔ 1 لاکھ سے زائد مسلح جنگجوؤں کا یہ لشکر اپنے غرور میں اتنا اندھا تھا کہ ہنگری کے بادشاہ نے یہاں تک کہہ دیا، اگر آج آسمان بھی گر پڑے تو ہم اسے اپنے نیزوں کی نوک پر روک لیں گے۔ لاشوں کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر اس نے کمان سنبھالی اور وہیں اس کی تاج پوشی ہوئی۔ یہ بایزید کی زندگی کا وہ پہلا کٹھن امتحان تھا جس نے ثابت کیا وہ کوئی عام شہزادہ نہیں بلکہ ایک فولادی اعصاب کا مالک جرنیل ہے۔ سربین نائٹس کے ابتدائی حملے نے تیمور کی صفوں میں ہلچل تو مچائی، مگر تیمور کے پاس ایک ایسا خفیہ ہتھیار تھا جس کا عثمانیوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا: جنگی ہاتھی۔ وہ ہاتھی جو تیمور ہندوستان سے لایا تھا۔ اس کی چنگاڑ اور دہشت نے عثمانی گھڑ سواروں کے ڈسپلن کو خاک میں ملا دیا۔ انسانی تاریخ نے بہت کم ایسے مناظر دیکھے ہوں گے کہ جب وقت کا ایک عظیم الشان فاتح دوسرے فاتح کے سامنے کسی عام قیدی کی طرح پیش کیا جائے۔ یہ کوئی معمولی قیدی نہیں تھا، یہ وہ شخص تھا جس کے گھوڑوں کی ٹاپ سن کر پورا یورپ لرز اٹھتا تھا۔ اس کی برق رفتاری اور قہر آلود حملوں کی بدولت دنیا اسے یلدرم یعنی آسمانی بجلی کے نام سے پکارتی تھی۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا چوتھا حکمران سلطان بایزید اول تھا، وہ سلطان جو قسطنطنیہ کی فصیلوں کو پس گرانے ہی والا تھا، جس کے عزم و حوصلے کے سامنے یورپ ہمیشہ کے لیے گھٹنے ٹیکنے کو تیار تھا۔ لیکن آج وہی جاؤ جلال والا بادشاہ ایک لنگڑے فاتح کے سامنے زنجیروں میں جھکڑا کھڑا تھا۔ ایک لمحے کی غلطی، انا کی ایک ہلکی سی لہر اور تکبر کا ایک معمولی سا احساس اس کڑکتی ہوئی بجلی کو دیکھتے ہی دیکھتے راکھ کے ڈھیر میں بدل گیا۔ لیکن سوال یہ ہے، اقتدار کا یہ سورج اتنی جلدی کیسے ڈوب گیا؟ وہ کون سا خط تھا جس کی زہریلی عبارت نے عظیم عثمانی سلطنت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں؟ یہ داستان ہے بایزید جلدرم کی، وہ بادشاہ جو کائنات کو تو مسخر کر چکا مگر اپنے غصے کے طوفان سے ہار گیا۔ بایزید کے اقتدار کی کہانی کسی شاہی محل کی خواب گاہوں سے نہیں بلکہ خون میں ڈوبے ہوئے میدان جنگ سے پھوٹتی ہے۔ سال 1389، جنگ کوسوو کا میدان۔ عثمانی افواج نے یورپ کی متحدہ طاقت کو ایک عبرتناک شکست سے دوچار کیا تھا۔ ابھی فتح کے شادیانے بج ہی رہے تھے کہ اچانک یہ عظیم الشان کامیابی سوگ میں بدل گئی۔ جنگ کی دھول ابھی بیٹھی بھی نہ تھی کہ ایک سربین باشندے نے عثمانی سلطان مراد اول کو مکر و فریب سے شہید کر دیا۔ فوج یتیم ہو چکی تھی اور دشمن بھی ابھی مکمل طور پر مغلوب نہیں ہوا تھا۔ اس قیامت خیز گھڑی اور نازک ترین موڑ پر بایزید نے اپنے والد کی جگہ سنبھال لی۔ اس نے اپنے باپ کی میت پر آنسو بہانے کے بجائے خون آلود تلوار تھام لی۔ لاشوں کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر اس نے کمان سنبھالی اور وہیں اس کی تاج پوشی ہوئی۔ یہ بایزید کی زندگی کا وہ پہلا کٹھن امتحان تھا جس نے ثابت کیا وہ کوئی عام شہزادہ نہیں بلکہ ایک فولادی اعصاب کا مالک جرنیل ہے۔ بایزید نے ایک ایسا حکم صادر کیا جس نے عثمانی تاریخ کے ماتھے پر ایک انمٹ داغ لگا دیا۔ یہ فیصلہ عثمانی تاریخ کا سب سے متنازع باب قرار پایا۔ بایزید کا بھائی شہزادہ یعقوب جو میدان جنگ کے دوسرے سرے پر پوری جاں فشانی سے لڑ رہا تھا، وہ اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ اس کا باپ رخصت ہو چکا اور اس کا بھائی تخت نشین۔ بایزید نے اپنے قاصد بھیج کر اسے شاہی خیمے میں طلب کیا۔ یعقوب یہ سمجھ کر بھاگا آیا کہ شاید فتح کا جشن منانا ہے، لیکن خیمے کے اندر جشن نہیں بلکہ جلاد اس کے منتظر تھے۔ بایزید کا ماننا تھا اگر یعقوب زندہ رہا تو سلطنت خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گی، چنانچہ ریاست کی بقا کی آڑ میں اس نے اپنے ہی بھائی کو اس رات اسی خیمے میں گلا گھونٹ کر قتل کروا دیا۔ یہ عثمانی تاریخ میں برادر کشی کا پہلا باقاعدہ واقعہ تھا جسے بعد کے سلاطین نے ایک قانونی ڈھانچہ دے دیا۔ یوں ایک ہی دن میں باپ شہید ہوا، بھائی کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا اور بایزید تنے تنہا سلطنت کا مالک بن گیا۔ اب بایزید کے سامنے نہ تو کوئی حریف تھا اور نہ ہی کوئی ہمدرد۔ اس کی تنہائی کی واحد ساتھی اس کی تلوار تھی۔ وہ ایک طوفان کی طرح اٹھا جس نے جغرافیوں کو بدل کے رکھ دیا۔ اس کی سب سے بڑی طاقت اس کی وہ برق رفتاری تھی جس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ دشمن اس کے حملوں کی شدت و رفتار دیکھ کر یہ گمان کرنے پر مجبور ہو جاتے کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ما فوق الفطرت طاقت یعنی جن ہے۔ وہ ایک ہفتے اگر یورپ کے کسی قلعے کی دیواریں توڑ رہا ہوتا تو اگلے ہی ہفتے سینکڑوں میل دور ایشیا کے کسی گوشے میں باغیوں کی گردنیں اتار رہا ہوتا۔
تاریخی ریکارڈ بتاتے ہیں کہ 1392 میں اس نے محض 1 سال کے قلیل عرصے میں اپنی پوری فوج کو یورپ اور ایشیا کے درمیان 7 بار منتقل کیا۔ یورپ کے جاسوس حیران رہ جاتے کہ یہ شخص آخر انسان ہے یا مشین، وہ کب سوتا ہے، کب کھاتا ہے، اس کی رفتار ہواؤں کو شکست دے رہی تھی۔ یورپ کے حکمران سمجھ چکے تھے کہ یلدرم کو تنہا شکست دینا ناممکن ہے، چنانچہ پوپ کے ایک اشارے پر عظیم صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ تاریخ کا وہ عظیم الشان یورپی اتحاد تھا جس میں فرانسیسی نائٹ، جرمن جنگجو، ہنگری کی شاہی فوج اور وینس کا بحری بیڑا سب ایک پرچم تلے جمع ہو گئے۔ 1 لاکھ سے زائد مسلح جنگجوؤں کا یہ لشکر اپنے غرور میں اتنا اندھا تھا کہ ہنگری کے بادشاہ نے یہاں تک کہہ دیا، اگر آج آسمان بھی گر پڑے تو ہم اسے اپنے نیزوں کی نوک پر روک لیں گے۔ ان کا مقصد واضح تھا، عثمانیوں کو یورپ اور اناطولیہ سے بے دخل کر کے یروشلم پر قبضہ کرنا۔ جب یہ خبر باجزید تک پہنچی تو وہ جان گیا کہ یہ اس کی بقا کی جنگ ہے۔ روایت ہے کہ باجزید اس وقت تک شراب نوشی جیسی کبھی عادت میں مبتلا ہو چکا تھا، لیکن دشمن کی اتنی بڑی فوج دیکھ کر اس نے وہی کیا جو صدیوں بعد ہندوستان میں بابر نے رانا سانگا کے خلاف کیا تھا۔ وہ سجدے میں گر گیا، سچی توبہ کی اور قسم کھائی اگر اسے فتح نصیب ہوئی تو وہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا اور شاندار مساجد تعمیر کرے گا۔ 25 ستمبر 1396 نیکوپولس کے میدان میں تاریخ کا فیصلہ کن مارکا بپا ہوا۔ فرانسیسی نائٹس نے اپنی روایتی بہادری کے ذوب میں عثمانیوں کی پہلی سب کو روند ڈالا، اور یہ سمجھ کر کہ وہ جیت چکے ہیں انہوں نے تعاقب شروع کیا اور تعاقب کرتے کرتے پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے، لیکن وہاں ان کا سامنا موت سے ہوا۔ پہاڑی کی دوسری طرف بایزید اپنے بہترین ینیچری دستوں کے ساتھ گھات لگائے بیٹھا تھا۔ یہ ایک ایسا جال تھا جس میں یورپ کے بہترین نائٹس پھنس کر رہ گئے۔ ترے ڈنیوب کا پانی ان کے خون سے لال ہو گیا۔ وہ ہنگری کا بادشاہ جو آسمان تھامنے کا دعوے دار تھا، ایک چھوٹی سی کشتی میں جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہوا۔ بایزید نے فتح کے بعد اپنے دونوں وعدے پورے کیے۔ اس نے شراب سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی اختیار کی اور دارالحکومت برسا میں ایک شاہکار مسجد تعمیر کروائی۔ اسی فتح کے سلسلے میں عباسی خلیفہ نے اسے سلطان روم کے جلیل القدر لقب سے نوازا۔ نیکوپولس کی اس غیر معمولی فتح نے بایزید کو ایک ناقابل تسخیر ہیرو بنا دیا، لیکن اسی ہیروئزم نے اس کے اندر انا کا وہ بیج بو دیا جو بصیرت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے تکبر کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے جب اس نے فرانسیسی بادشاہ کے پوتے کو رہا کرتے ہوئے کہا، میں تم سے یہ وعدہ نہیں لوں گا کہ تم دوبارہ میرے خلاف نہیں لڑو گے، میں چاہتا ہوں تم جاؤ، دوبارہ طاقت جمع کرو اور میرا مقابلہ کرو، کیونکہ میں پیدا ہی فتح حاصل کرنے کے لیے ہوا ہوں۔ یہ بہادری نہیں بلکہ وہ نشہ اقتدار تھا جو شراب سے کہیں زیادہ مہلک ثابت ہوا۔ اسی نشے نے بایزید کو اس خطرے سے بے خبر رکھا جو مشرق سے ایک سیاہ بادل کی طرح اٹھ رہا تھا۔ وہ خطرہ تھا امیر تیمور، ایک ایسا فاتح جو بایزید سے زیادہ ضدی اور کہیں زیادہ سفاک تھا۔ بایزید کی توجہ اس وقت قسطنطنیہ پر مرکوز تھی جس کا محاصرہ اتنا سخت تھا کہ بزنطینی شہنشاہ ہتھیار ڈالنے ہی والا تھا۔ اگر بایزید ثابت قدم رہتا تو تاریخ 50 سال پہلے ہی بدل جاتی، لیکن تیمور نے عثمانی شہر سیواس پر حملہ کر کے ہزاروں فوجیوں کو زندہ دفن کر دیا اور بایزید کو للکارا۔ اب بایزید کے سامنے 2 راستے تھے، قسطنطنیہ کی عظیم فتح یا تیمور کے ساتھ انا کی جنگ، اور بایزید نے اپنی انا کو چنا۔ اس پر مزید اضافہ یہ ہوا کہ اناطولیہ کے باغی سرداروں کو امیر تیمور نے پناہ دی، جبکہ بایزید نے تیمور کے دشمنوں احمد جلائر اور قرا یوسف کو اپنے پاس چھپا لیا۔ یہ وہ چنگاری تھی جس نے خطوط کی اس جنگ کو جنم دیا جس کے ایک ایک لفظ سے خون ٹپک رہا تھا۔ تیمور نے بایزید کو چیونٹی قرار دیا اور متنبہ کیا کہ وہ ہاتھیوں سے نہ ٹکرائے۔ بایزید نے جواب میں نہ صرف تیمور کا نام چھوٹا لکھ کر اس کی توہین کی بلکہ اس کی بیویوں کے حوالے سے ایسی نازیبا گفتگو کی جس نے تیمور جیسے قہار فاتح کو آگ بگولا کر دیا۔ 28 جولائی 1402 انقرہ کا وہ تپتا ہوا میدان جہاں بایزید جلدرم اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش میں داخل ہوا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بایزید جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ہار چکا تھا۔ جب وہ اپنی روایتی برق رفتاری سے انقرہ پہنچا تو شطرنج کے ماہر کھلاڑی تیمور نے اسے پہلی چیک میٹ دی۔ اس نے علاقے کے پانی کے واحد چشمے پر قبضہ کر کے اس کا رخ موڑ دیا۔ چنائی کی جان لیوا تپش، لوہے کی بھاری زرہیں اور پیاس کی شدت، عثمانی فوج لڑنے سے پہلے ہی بے دم ہو چکی تھی۔ جنگ کے دوران بایزید نے یکے بعد دیگرے کئی غلطیاں کی۔ اس نے دفاع کے بجائے جارحانہ انداز اپنایا۔ سربین نائٹس کے ابتدائی حملے نے تیمور کی صفوں میں ہلچل تو مچائی، مگر تیمور کے پاس ایک ایسا خفیہ ہتھیار تھا جس کا عثمانیوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا، جنگی ہاتھی۔ وہ ہاتھی جو تیمور ہندوستان سے لایا تھا۔
اس کی چنگاڑ اور دہشت نے عثمانی گھڑ سواروں کے ڈسپلن کو خاک میں ملا دیا۔ لیکن سب سے بڑا وارہ بھی باقی تھا۔ این مارکے کے دوران باجزید کی فوج میں شامل 18,000 تاتاری سپاہی نے غداری کی۔ تیمور نے مہینوں پہلے انہیں خفیہ خطوط کے ذریعے خرید لیا تھا۔ ان تتاریوں نے اپنی تلواریں اپنے ہی سلطان کے خلاف موڑ دیں۔ شام ڈلنے تک عثمانی فوج تتر بتر ہو چکی تھی۔ وزراء اور شہزادے جان بچا کر بھاگنے کا مشورہ دے رہے تھے، مگر باجزید جلدرم جو کبھی میدان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹا تھا، وہ کیسے بھاگتا؟ اس نے پہاڑی پر چڑھ کر آخری دم تک لڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک زخمی شیر کی طرح لڑا، مگر تقدیر بدل چکی تھی۔ اس کا گھوڑا گرا اور تیموری سپاہیوں نے اس پر جال پھینک کر اسے زندہ گرفتار کر لیا۔ آدھی رات کو جب زنجیروں میں جکڑے باجزید کو تیمور کے سامنے لایا گیا تو منظر عجیب تھا۔ تیمور اپنے بیٹے کے ساتھ اطمینان سے شطرنج کھیلتا رہا۔ اس نے ایک طنزیہ نگاہ باجزید پر ڈالی اور ہنس پڑا۔ باجزید نے غصے سے کہا، بادشاہوں کی بدقسمتی پر ہنسا نہیں جاتا۔ تیمور نے جواب دیا، میں تم پر نہیں، اللہ کی شان پر ہنس رہا ہوں کہ اس نے دنیا کی بادشاہت کن لوگوں کے درمیان بانٹ رکھی ہے، ایک مجھ جیسے لنگڑے اور ایک تم جیسے کانے کے درمیان۔ اگلے 8 ماہ باجزید کے لیے جیتے جی جہنم تھے۔ یورپی مورخین لکھتے ہیں کہ اسے لوہے کے پنجرے میں قید کر کے ایک نمائش کی طرح گھمایا گیا اور اس کی ملکہ سے تیمور کی محفل میں خدمت کروائی گئی۔ اگرچہ مسلم مورخین ان من گڑت کہانیوں کی تردید کرتے ہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ قید کی ذلت باجزید جیسے خوددار انسان کے لیے موت سے بدتر تھی۔ 8 مارچ 1403 کو گرفتاری کے محض 8 ماہ بعد باجزید کا انتقال ہو گیا۔ کچھ مورخین کہتے ہیں اسے دل کا دورہ پڑا، کچھ اسے دمہ قرار دیتے ہیں، اور کچھ روایات کے مطابق اس نے اپنی انگوٹھی میں چھپا زہر پی کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ باجزید کی جلد بازی اور تکبر نے سلطنت عثمانیہ کو تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا تھا۔ اگلے 11 سال تک عثمانی شہزادے آپس میں لڑتے رہے۔ پورا یورپ خوش تھا کہ عثمانی قصہ پارینہ بن چکے، لیکن اس راکھ کے نیچے ایک چنگاری ابھی باقی تھی۔ باجزید کے بیٹے محمد اول نے بکھری ہوئی سلطنت کو دوبارہ متحد کیا اور ثابت کیا کہ عثمانیوں کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ ایک شکست انہیں نہیں مٹا سکتی۔